فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور تالیف ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی۔ اس کی 6ٹھی جلد ہم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور خطبہ نمبر ہے 153، پیج نمبر 67۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 153 من خطبۃ اللہ علیہ السلام، امام کا وہ خطبہ جس میں آپ نے گمراہ اور غافل افراد کے اوصاف کی جانب اشارہ کیا ہے۔ خطبے کی سند مصادر نہج البلاغہ میں نقل ہوا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں یہ خطبہ گزشتہ خطبے کے ایک حصے کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں، امام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب آپ جنگ جمل کے فتنے کی آگ کو بجھانے کی غرض سے بصرہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اس خطبے کو کہیں دیکھا ہے، جبھی تو اس کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کتاب تحفۃ العقول میں یہ خطبہ تفصیلی طور پر آیا ہے، اور کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب کافی کی جلد نمبر 5 میں اس خطبے کے کچھ حصوں کو ذکر کیا ہے۔ حکمت آمیز کلمات میں اسی خطبے کا ایک جملہ کلمہ 398 کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ امام کے ایک مفصل خطبے کی چند حصوں پر مشتمل ایک گلدستہ ہے۔ پہلے حصے میں امام فسادی اور گمراہ لوگوں کی کچھ صفات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ انہیں جان لیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ دوسرے حصے میں امام غافلوں کی صفات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور انہیں اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تیسرے حصے میں امام سب سے مخاطب ہوتے ہیں، انہیں مفید اور مؤثر نصیحت کرتے ہیں تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ چوتھے حصے میں امام چند خطرناک صفات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ ان صفات میں مبتلا شخص جو بھی عمل انجام دے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے نجات نہیں ملے گی۔ پانچویں اور آخری حصے میں امام چوپایوں، درندوں، دنیا پرست انسانوں اور بیدار مومنین کی صفات کو ایک مختصر موازنے سے واضح فرماتے ہیں، اور یوں یہ خطبہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پہلا حصہ، خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے وَهُوَ فِي مُهْلَةٍ اور ختم ہوتا ہے امام قائد۔ ترجمہ، وہ بھٹکا ہوا انسان جسے اس چند روزہ زندگی میں خداوند تعالیٰ نے مہلت دی ہے تاکہ اپنے لیے اعمال صالح کے ذریعے ابدی سعادت کا بندوبست کرے، مسلسل غافلوں کے ہمراہ پستی کی جانب گرتا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایسے راستے پر گامزن ہو جو اسے حق تک پہنچائے، یا ایسے ہادی کا انتخاب کرے جو اس کا رہنما ہو، ہر دم گناہ گاروں کی صحبت میں رہتا ہے۔ شرح و تفسیر، بھٹکا ہوا غافل انسان، یہ ہے اس کی ہیڈنگ۔ اس حصے میں آپ ان گمراہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جن کا واضح مصداق جنگ جمل کی جنگ کی آگ بھڑکانے والے
افراد طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ اور ان کے اوصاف میں سے 4 اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ بھٹکا ہوا انسان جسے اس چند روزہ زندگی میں خداوند تعالیٰ نے مہلت دی ہے تاکہ اپنے لیے اعمال صالح کے ذریعے ابدی سعادت کا بندوبست کرے، مسلسل غافلوں کے ہمراہ پستی کی جانب گرتا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ ایسے راستے پر گامزن ہو جو اسے حق تک پہنچائے، یا ایسے ہادی کا انتخاب کرے جو اس کا رہنما ہو، ہر دم گناہگاروں کی صحبت میں رہتا ہے۔ جی ہاں، ان کی بدبختی کے اسباب کا خلاصہ یہ 4 امور ہیں: غافلوں کی صحبت میں رہنا اور پستی میں گرنا، اور گناہگاروں کی ہم نشینی اختیار کرنا، سیدھی راہ کا انتخاب نہ کرنا اور نیک پیشوا کا انتخاب نہ کرنا۔ امام قائد کی تعبیر ممکن ہے کہ ائمہ معصومین یا ہر اس عالم یا بالتقوی پیشوا کی جانب اشارہ ہو جو معصومین کا پیرو ہے۔ بہرحال امام انسانوں کی ہدایت اور نجات میں نیک قیادت کے کردار کو مشخص فرماتے ہیں، جیسا کہ امام انسانوں کی بدبختی اور پستی میں غافلوں اور گناہگاروں کی ہم نشینی کے کردار کو بھی واضح فرماتے ہیں۔ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پیج نمبر ہے 69۔ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے منہا حتی اذا کشف لہم، اور ختم ہو رہا ہے فی نطق او تخوف من صدق۔ ترجمہ ہے، دنیا پرست غافل افراد اسی کیفیت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب خداوند کریم ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور انہیں غفلت کے پردوں میں سے نکال باہر کرے گا، تو پھر یہ اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے اور اس چیز سے پیٹھ پھرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود کو اس مرحلے سے متنبہ کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس، نعمتوں اور وسائل سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہوں کی مدد کر کے زیانکار نہ بنے۔ تشریح و تفسیر: سود مند اور قیمتی نصیحت، یہ ہے ہیڈنگ۔ لکھتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ حصے میں امام نے دنیا پرستوں کی شدید غفلت کی جانب اشارہ فرمایا، اب اس حصے میں فرماتے ہیں کہ یہ غفلت زیادہ طولانی نہیں ہوگی، بہت جلد پردے ہٹ جائیں گے، اور جب موت کا تماچا ان کے چہرے پر پڑے گا تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں گے، لیکن کیا فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں، دنیا پرست غافل افراد اسی کیفیت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب خداوند کریم ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور انہیں غفلت کے پردوں سے نکال باہر کرے گا، تو پھر یہ اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے اور اس چیز سے پیٹھ پھرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا تھا۔ جی ہاں، دنیا کی عمر مختصر ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جب موت کو قریب پائے گا برزخی آنکھیں کھل جائیں گی، غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے اور ہر انسان اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کے نتائج دیکھے گا۔ وہ آخرت جسے یہ دور سمجھ کر رخ پھیرے ہوا تھا اس کی طرف تیزی سے دوڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس مادی و پس دنیا جو کہ اس پر مہربان تھی کی طرف پشت کرے گا۔ ہر چیز دگرگوں ہو جائے گی اور تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے امام ایک واضح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ جی ہاں، انہوں نے اس امید پر اپنی ذات کے لیے پرشکو محل، سرسبز باغات اور نوکر چاکر مہیا کر لیے تھے کہ شاید ایک لمبی مدت تک ان سب سے بہرہ مند ہوں گے، لیکن طوفان حوادث میں ایک سوکھے پتے کی مانند اپنی جگہ سے اکھڑ کر دور دراز جگہوں پر جا گرے اور خاک کے نیچے پنہاں ہو گئے۔ گویا پہلے جملے میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو کسی بھی طرح اپنے وسائل سے فائدہ نہیں اٹھانا پائے۔
مثلاً انہوں نے عالیشان عمارتیں بنائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان میں سکونت اختیار کرتے، موت کے ہاتھ نے ان کے گریبان کو جکڑ لیا۔ دوسرا جملہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانا شروع تو کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان سے بھرپور مکمل طور پر بہرہ مند ہو جاتے، موت نے ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان جدائی ڈال دی، اس طرح جیسے کسی نے محل تعمیر کروایا ہو اور چند روز وہاں گزارے ہوں، پھر داعیے اجل کو لبیک کہا اور رخت سفر باندھ لیا ہو۔ امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے نہایت ہی فائدہ مند نصیحتیں کرتے ہیں جن میں خوشبختی کی راہیں دکھائی دیتی ہیں۔ امام غافلوں کی رنج اور تکلیف سے پر زندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میں تمہیں اور خود کو اس مرحلے سے متنبع کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام اس مہلک غفلت سے نجات کے 5 اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس یعنی نعمتوں اور وسائل سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے۔ ان تعبیرات میں امام پہلے اپنے آپ کو اور پھر مخاطبین کو مخاطب کرتے ہیں تاکہ بات زیادہ مؤثر ہو۔ امام پہلے اپنے آپ کو اور پھر مخاطبین کو مخاطب کرتے ہیں تاکہ بات زیادہ مؤثر ہو، کیونکہ سننے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس پر یقین رکھتا ہے اور وہ خود اس پر کاربند بھی ہے تو وہ بات اس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ سب کو متنبہ کرتے ہیں کہ خدا نے جن بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان میں جو اہم صلاحیتیں پوشیدہ رکھی ہیں انہیں استعمال میں لے آئیں، اور امام ان وسائل سے استفادہ کرنے کا قرینہ بھی سکھلاتے ہیں کہ کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، دوسروں کے تجربات سے استفادہ کریں اور پھر کھائیوں اور گناہوں کے اسباب سے بچتے ہوئے روشن راہوں پر قدم رکھیں۔ امام آخری اصول میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ گمراہوں کو خود پر مسلط کرنے سے باز رہیں، ورنہ انواع اقسام کی مشکلات میں گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے کے ذریعے گمراہوں کی مدد کر کے زیاں کار نہ بنو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کمزور ارادے کے حامل اور عافیت طلب افراد کا سامنا گمراہ افراد سے ہوتا ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان گمراہوں کی مخالفت میں کمی کی خاطر بعض حقائق سے چشم پوشی کر لیں یا درست مطالب کے بیان میں کمی بیشی سے کام لیں اور یا کھلم کھلا کچھ کہنے سے گریز کریں۔ اس طرز عمل کے باعث گمراہ افراد ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کی جرات بڑھ جاتی ہے، پھر انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ادب اور ہمدردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حقائق کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے اور گمراہوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شجاعانہ اقدام کے آگے پسپائی اختیار کرتے ہیں اور ان میں جسارت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ افراد نے حقائق میں تحریف کر کے اور واقعیت کو چھپا کر خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ جنگ جمل میں حواب کی داستان مشہور و معروف ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور اکرم سے سنا تھا کہ آن حضرت نے ان کی جانب رخ کر کے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ازواج میں ایک حواب کے قریے پہنچتی ہے اور وہاں کے کتے اس پر بھونکتے ہیں۔ اے عائشہ، خبردار، کہیں تم وہ فرد نہ ہو۔ بصرہ جاتے وقت راستے میں جب حضرت عائشہ اپنے لشکر کے ہمراہ حواب پہنچی تو انہیں کتوں کے بھونکنے کی صدائیں سنائی دیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا، یہ حواب ہے۔ یہ سن کر ان پر وحشت طاری ہوئی اور کہنے لگی، میں یہیں سے مدینے لوٹ رہی ہوں۔ محمد بن طلحہ نے کہا، ان باتوں پر توجہ نہ دیں۔ دوسرے نے کہا، یقیناً یہ جگہ حواب نہیں ہے، اور پھر اس قریے کے بہت سے لوگوں کو لے آئے کہ وہ جھوٹی گواہی دیں کہ یہ جگہ حواب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے ان لوگوں کی بات کو تسلیم کر لیا اور سفر جاری رکھا۔ اس طرح کی داستانیں گزشتہ دور میں بہت تھیں اور حالیہ دور میں بھی ہیں۔
یہاں پر خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 153 کا تیسرا حصہ، جو کہ کچھ اس طرح، عربی کی عبارت جو ہے اس کی اس طرح شروع ہو رہی ہے، فا افقی ایھا السامع، اور ختم ہو رہی ہے ولا ینبئک مثل خبیر۔ ترجمہ ہے، اے فتنے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو، اور جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان پہ اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ پھیر لو، اور اسے چھوڑ دو کہ وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ فقر کے پاس نہ جاؤ اور بڑائی کے سر کو نیچا کرو۔ اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو آج بھیجو گے وہی کل پاؤ گے۔ آگے کے لیے کچھ تیار کرو اور اس دن کے لیے کچھ سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو، ڈرو ڈرو، اے غفلت کرنے والو، کوشش کرو، خبر رکھنے والا جو تمہیں بتائے گا وہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ شرح و تفسیر، ہوش کے ناخن لو، یہ ہے ہیڈنگ۔ امام گزشتہ حصے میں ہدایات دینے کے بعد اس حصے میں اپنے سامعین کو مختصر اور جامع پیرائے میں نہایت مفید نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ، امام کا یہ جملہ، اے فتنے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو۔ امام کا یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک، مال و منصب اور شہوت انسان کو مست کر دیتے ہیں اور خواب غفلت میں محو کر دیتے ہیں اور اسے جلد بازی پر اکساتے ہیں، اور یہ تینوں امور بے شمار انواع اقسام کی خطاؤں اور گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ خواب غفلت میں مست اور جلد باز انسان سے بجز غلطیوں اور خطاؤں کے کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ترجمہ، جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ گریز کی کوئی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے گا تم ان سے دوسری طرف رخ پھیر لو اور اسے چھوڑ دو کہ وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ ان تین رہنما اصولوں میں امام نے سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی بلا مشروط پیروی کی دعوت دی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ وحی الہی ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور انسانوں کی نجات کا سبب ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اگر کوئی اس روش کی مخالفت کرے تو خواہ مخالفین تعداد میں زیادہ ہوں، تم ان مخالفین کی مخالفت کرو اور حق کی پیروی میں کسی قسم کے تردد کو خاطر میں نہ لاؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ امام مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقر کے پاس نہ جاؤ اور بڑائی کے سر کو نیچا کرو، اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے۔ ان تین اصولوں میں امام تمام شر اور فساد کی جڑ یعنی فقر اور تکبر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کیونکہ انسان جب تک ان سے دوری اختیار نہ کرے سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان ملعون کا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ موت اور قبر کی طرف سامعین کی توجہ دلاتے ہیں کہ انہیں بھول نہ جانا لمبی آرزوؤں اور دنیاوی زرق اور برق میں محو ہو جانے کا باعث ہے۔ وہی قبر جس میں امیر اور غریب سب کو جانا ہے اور ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹیں گے جیسے ان کا ہمیشہ کا ساتھ تھا۔ امیر و غریب دونوں ہی کو کفن زیب تن کیا جائے گا۔ یہی تین جملے بغیر کسی فرق کے حکمت آمیز کلمات میں حکمت نمبر 398 میں بھی آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات طولانی خطبوں میں سے مختصر حکمت آمیز کلمات کا
انتخاب کیا کرتے تھے۔ امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید 3 نصیحتیں فرماتے ہیں جو کہ آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو آج بھیجو گے وہی کل پاؤ گے۔ آگے کے لیے کچھ تیار کرو اور اس دن کے لیے کچھ سامان تیار رکھو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوسروں پر تو ظلم و ستم کرے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کی بجائے بدی کرے، اور پھر خدا سے امید رکھے کہ وہ اس کے کالے کرتوتوں کے بدلے میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بیج تو کانٹے کے بوئے اور امید رکھے کہ اس میں سے پھول کھلیں گے۔ بقول شاعر، تخم گل بو گے تو گل ہی نکلے گا، بلبل ہی اس پر نغمہ سرائی کرے گا۔ خار کا ثمر خار ہی ہوا کرتا ہے، خار کے سوا کوئی اور توقع بیکار ہے۔ زمین دل میں تو نے بویا ہے خار، اب یہ خار ہی دے گا تجھے ہمیشہ آزار۔ حقیقت میں ان نصیحتوں کا ماخذ قرآن اور روایات نبویہ ہی ہیں۔ جیسا کہ ہم خدا کو مالک یوم الدین اور دنیا کو مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی شمار کرتے ہیں، اور سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے ہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ امام اس حصے کے آخر میں اسی مطلب کی طرف لوٹتے ہیں جس کے ساتھ خطبے کا آغاز فرمایا تھا، اور اپنے سامعین کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں اور انہیں جد و جہد کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سننے والوں ڈرو ڈرو، اے غفلت برتنے والوں کوشش کرو کوشش کرو۔ خبر رکھنے والا جو تمہیں بتائے گا وہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ آخری جملہ جو کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 سے اقتباس ہے، اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی دوسرا فرد ان درج بالا کلمات کو ادا کرنے والے کی مانند موت اور زندگی کی حقیقت اور انسان کے حال اور مستقبل اور اس دنیا میں اس کے انجام کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور نہج البلاغہ کے ایک شارح کے بقول امام امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور ان کے مختصر حکمت آمیز کلمات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بھی دنیا کے بارے میں اور اس کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام سے متعلق اتنی جچی تلی اور باریک بینی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، ایسی گفتگو جو دل دہلا دینے والی ہو اور بیدار کر دینے والی ہو۔ ایک عرب شاعر امام کی اس آخری نصیحت کی زمین میں کہتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یہ دنیا مسلسل چلا کر کہہ رہی ہے میرے قاتلانہ حملوں سے بچ کے رہنا، میری فریبی مسکراہٹیں تمہیں دھوکہ نہ دیں، کیونکہ میری باتیں میٹھی اور ہنسانے والی ہیں، پر میرا کام رلا دینے والا ہے۔ یہاں پر خطبے کا تیسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آئیے اب پڑھتے ہیں خطبہ نمبر 153 کا چوتھا حصہ، پیج نمبر ہے 78، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ ان من عزائم اللہ فی الذکر، اور ختم ہو رہا ہے مشفقون ان المؤمنین خائفون۔ ترجمہ ہے، قرآن مجید ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو یا کسی بے گناہ کو ہلاک کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا ہو، یا کسی کو
دوسرے کے عمل کی وجہ سے بدنام کیا ہو اور اس پر تہمت لگائی ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنی حاجت یا مقصد کو پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے بات کرتا ہو اور منافقت کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور باقی کو بھی اس پر قیاس کرو، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مشابہ کے ذریعے سے پہچانا اس کے مشاہدے کے ذریعے سے، اور اس پر قیاس کرو۔ اچھا، یہاں پر ہے کہ اس بات کو سمجھو اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے، پھر بریکٹ میں ہے، اور باقی کو بھی اس پر قیاس کرو، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مشابہ یعنی سملر کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے، بریکٹ اوور ہو جاتی ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا ہے، درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ کرنا، اور حوث باز عورتوں کا مقصد دنیاوی زندگی کا بناؤ سگار اور دنیا میں فتنہ ایجاد کرنا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جو تکبر اور غرور سے دور ہوں، بے شک مومن وہ ہیں جو خائف اور ترسا ہوں کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بے شک مومن وہ ہیں جو خدا کے حضور اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں ہراساں ہوں۔ شرح اور تفسیر۔ ہیڈنگ ہے ان بری خصلتوں سے بچو۔ خطبے کے اس حصے میں امام 5 خطرناک بڑے گناہوں کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں اور صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی اور ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ اس کے بعد امام ان خصلتوں کی شرح بیان کرتے ہیں جو کہ شرک، قتل نفس، تہمت، بدعت اور نفاق سے عبارت ہے، اور ان 5 امور میں سے ہر ایک کو ایک مختصر سی عبارت میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی بے گناہ کو قتل کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا ہو، یا کسی کو دوسرے کے عمل کی وجہ سے بدنام کیا ہو اور اس پر تہمت لگائی ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنی حاجت یا مقصد کو پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے بات کرتا ہو اور منافقت کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور باقی کو بھی اس پر قیاس کرو، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مشابہ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے سب سے خطرناک گناہ پروردگار کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے تو عفو الہی ہرگز اس کے شامل حال نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان خون ناحق بہا کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں، بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 93 کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے امام کے اس جملے میں خودکشی کو بھی شامل جانا ہے، لیکن عبارت کے ظاہر سے پہلے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال بعض علماء مذکورہ بالا آیت کو اس بات کی دلیل سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کے قتل کے باعث قاتل اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلا جاتا ہے، کیونکہ جہنم میں ہمیشگی بے ایمان افراد سے ہی مخصوص ہے۔ تیسری خصلت یعنی کسی انسان پر تہمت باندھنا، جو کہ حقیقت میں اس کی شخصیت کا قتل اور اس کی آبرو ریزی ہے،
کے بارے میں اسلامی روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کی عزت و آبرو کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اس کے خون کی۔ چوتھی خصلت یعنی معلوم منصب کے حصول کی خاطر خدا کے دین میں بدعت کی بنیاد رکھنے سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کافی ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ بدعت ایجاد کرنے والے بدترین خلق خدا ہیں، اصل بدعت اہل جہنم کے کتے ہیں۔ پانچویں خصلت یعنی نفاق اور دورخی کے بارے میں یہی کافی ہے کہ جو قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں ارشاد ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، اور یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ بعد والی آیت میں تصریح کی گئی ہے کہ ان کے اعمال انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے اور وہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ واقعاً اگر معاشرہ ان 5 صفات سے پاک ہو جائے تو اس معاشرے میں امن و سکون کا راج ہوگا، لوگوں کی جان اور مال اور آبرو محفوظ رہے گی، لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ باہم گفتگو کریں گے، شرک اور بدعت اپنی بساط پلٹ لیں گے اور وہ معاشرہ معنوی اعتبار سے بھی پروان چڑھے گا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کی رائے کے مطابق او یلقن ناسا بوجہینی کا جملہ کسی اور معنی کی جانب اشارہ ہے، اور او یمشیا فیہم بلسانینی کسی دوسرے معنی کی جانب اشارہ ہے۔ پہلا جملہ خود اس شخص کے دوغلے پن کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا جملہ دوسروں کے ساتھ اس کی دورخی کو بیان کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی رائے میں درج بالا خصلتوں کی تعداد 6 ہے، لیکن واضح ہے کہ دونوں خصلتیں نفاق کے آثار میں سے ایک ہیں، ایک زبان کے ذریعے ہے تو دوسرا چہرے کے ذریعے، اس لیے بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ہی عنوان دیا جائے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بعض شارحین کے بقول اس بات کے پیش نظر کہ یہ خطبہ جنگ جمل سے قبل مولا نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خطبہ اس جانب اشارہ ہے کہ یہ مذکورہ بالا خصلتیں جنگ جمل کا ہنگامہ برپا کرنے والوں میں پائی جاتی تھیں، کیونکہ ایک جانب انہوں نے بجائے خدا کے اپنی خواہشات نفسانی کی پرستش کی، دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام سے عداوت کی آگ کو بے گناہوں کے خون بہا کر ٹھنڈا کیا، تیسری جانب خلیفہ ثالث کے قتل کو جس میں خود وہ اور دوسرے افراد ملوث تھے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کر دیا، اور چوتھی جانب حضرت علی علیہ السلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امامت اور جانشینی کے منکر تھے اور خدا کے دین میں بدعت کی بنیاد ڈالی اور مخفی طور پر لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ ان شارحین نے ایقل ذالک کا جو کچھ میں نے کہا اس پر غور کرو کہ جملے کو اسی نقطے کی جانب اشارہ مانا ہے۔ امام ان پرمانی یاد دہانیوں کے بعد فرماتے ہیں، جو کچھ میں نے کہا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھو، اس لیے کہ یہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور باقی کو بھی اس پر قیاس کرو، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مشابہ کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بعض شارحین نے ایقل ذالکا کے جملے کے بعد والے مطالب کی طرف اشارہ سمجھا ہے، لیکن یہ بات ذالکا کی تعبیر کے ظاہر کے خلاف ہے۔ بہرحال امام خطبے کے آخر میں چند اہم نکات کی طرف جو کہ جنگ جمل سے کسی حد تک مربوط ہے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان البہائم، یہاں سے شروع ہو رہی ہے عبارت، اور المومنین خائفون یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا ہے اور درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ کرنا، اور حوث باز عورتوں کا مقصد دنیاوی زندگی
کا بناؤ سگار اور دنیا میں فتنے ایجاد کرنا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جو تکبر اور غرور سے دور ہوں، بے شک مومن وہ ہیں جو خائف اور ترسا ہوں کہ کہیں ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے شک مومن وہ ہیں جو خدا کے حضور اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہراساں ہوں۔ جی ہاں، صالح اور فرض شناس مومنین خدا کے حضور بھی خوف کھاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے بھی۔ خدا کے سامنے اس لیے کہ خدا کی جانب سے ان کے دوش پر بھاری ذمہ داریاں ہیں، اور مخلوق کے سامنے اس لیے کہ کہیں ان کے ہاتھوں کسی کا حق پامال نہ ہو جائے۔ ان کے برعکس درندہ صفت حوث کے پجاری اور شکم پروروں کے بجز استبل اور چارے کے کسی اور چیز سے سروکار نہیں، اور غارت گری اور لوٹ مار کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ در حقیقت امام نے دنیا کی ظاہری حالت کو 3 چیزوں میں خلاصہ کیا ہے: شکم پروری، درندگی اور زینت و آرائش سے لطف اندوز ہونا۔ امام نے ان میں سے ایک چیز کو چوپایوں کی خصلت کے طور پر ذکر کیا ہے، دوسری چیز کو درندوں کی خصلت کے طور پر ذکر کیا ہے، اور تیسری چیز کو حوث کی پجاری عورتوں کی خصلت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے یہ تعبیرات جنگ جمل کے سرغنوں کی طرف اشارہ ہوں کہ جنہوں نے انہی خصلتوں کی وجہ سے جنگ جمل کی آگ کو بھڑکایا اور جن کے بہت سے افراد مارے گئے اور وہ خود بھی ناکام ہوئے۔ توجہ رہے کہ امام کی بعض روایتوں کے مطابق آپ نے یہ خطبہ جنگ جمل سے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ یہیں پر خطبہ نمبر 153 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی خطبہ نمبر 154 کو پڑھیں گے۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔